رسولوں کے اعمال 25 باب پہلی آیت سے۔ پس فسطس صوبہ میں داخل ہو کر 3 روز کے بعد کیسریہ سے یروشلم کو گیا اور سردار کاہنوں اور یہودیوں کے رئیسوں نے اس کے ہاں پالوس کے خلاف فریاد کی اور اس کی مخالفت میں یہ رعایت چاہی کہ وہ اسے یروشلم میں بلا بھیجے اور گھات میں تھے کہ اسے راہ میں مار ڈالیں، مگر فسطس نے جواب دیا، پالوس تو کیسریہ میں قید ہے اور میں آپ جلد وہاں جاؤں گا، پس تم میں سے جو اختیار والے ہیں وہ ساتھ چلیں، اگر اس شخص میں کچھ بیجا بات ہو تو اس کی فریاد کریں۔ اور وہ ان میں 8-10 دن رہ کر کیسریہ کو گیا اور دوسرے دن تخت عدالت پر بیٹھ کر پالوس کے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ حاضر ہوا تو جو یہودی یروشلم سے آئے تھے وہ اس کے آس پاس کھڑے ہو کر اس پر بتھیرے سخت الزام لگانے لگے، مگر ان کو ثابت نہ کر سکے۔ لیکن پالوس نے یہ عذر کیا کہ میں نے نہ تو کچھ یہودیوں کی شریعت کا گناہ کیا ہے، نہ ہیکل کا، نہ کیسر کا۔ مگر فیستس نے یہودیوں کو اپنا احسان مند بنانے کی غرض سے پالوس کو جواب دیا کہ تجھے یروشلم جانا منظور ہے کہ تیرا یہ مقدمہ وہاں میرے سامنے فصیل ہو؟ پالوس نے کہا، میں کیسر کے تخت عدالت کے سامنے کھڑا ہوں، میرا مقدمہ یہیں فیصل ہونا چاہیے۔ یہودیوں کا میں نے کچھ قصور نہیں کیا، چنانچہ تو بھی خوب جانتا ہے، اگر بدکار ہوں یا میں نے قتل کے لائق کوئی کام کیا ہے تو مجھے مرنے سے انکار نہیں، لیکن جن باتوں کا وہ مجھ پر الزام لگاتے ہیں مگر ان کی کچھ اصل نہیں، تو ان کی رعایت سے کوئی مجھ کو ان کے حوالہ نہیں کر سکتا۔ میں کیسری کے ہاں اپیل کرتا ہوں۔ پھر فیستس نے صلاح کاروں سے مصلحت کر کے جواب دیا کہ تو نے کیسر کے ہاں اپیل کی ہے، تو کیسر ہی کے پاس جائے گا۔ پالوس اگرپا اور برنکے کے سامنے۔ اور کچھ دن گزرنے کے بعد اگرپا بادشاہ اور برنکے نے کیسریہ میں آ کر فیستس سے ملاقات کی، اور ان کے کچھ عرصہ رہنے کے بعد فیستس نے پالوس کے مقدمہ کا حال بادشاہ سے یہ کہہ کے بیان کیا کہ ایک شخص کو فیلکس قید میں چھوڑ گیا۔ جب میں یروشلم میں تھا تو سردار کاہنوں اور یہودیوں نے اس کے خلاف فریاد کی اور سزا کے حکم کی درخواست کی۔ ان کو میں نے جواب دیا کہ رومیوں کا یہ دستور نہیں کہ کسی آدمی کو رعایتاً سزا کے حوالے کریں جب تک کہ مدعی علیہ کو اپنے مدعیوں کے روبرو ہو کر دعویٰ کے جواب کا موقع نہ ملے۔ بس جب وہ یہاں جمع ہوئے تو میں نے کچھ دیر نہ کی بلکہ دوسرے ہی دن تخت عدالت پر بیٹھ کر اس آدمی کو لانے کا حکم دیا، مگر جب اس کے مدعی کھڑے ہوئے تو جن برائیوں کا مجھے گمان تھا ان میں سے انہوں نے کسی کا الزام اس پر نہ لگایا، بلکہ اپنے دین اور کسی شخص یسوع کی بات اس سے بحث کرتے تھے جو مر گیا تھا، اور پالوس اس کو زندہ بتاتا ہے۔ چونکہ میں ان باتوں کی تحقیقات کے بابت الجھن میں تھا، اس لیے اس سے پوچھا کہ تو یروشلم میں جانے کو راضی ہے کہ وہاں ان باتوں کا فیصلہ ہو؟ مگر جب پالوس نے اپیل کی کہ میرا مقدمہ شہنشاہ کی عدالت میں فیصل ہو، تو میں نے حکم دیا کہ جب تک اسے کیسر کے پاس نہ بھیجوں وہ قید رہے۔ اور اگرپا نے فیستس سے کہا، میں بھی اس آدمی کی سننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، تو کل سن لے گا۔ پس دوسرے دن جب اگرپا برنکے بڑی شان و شوکت سے پلٹن کے سرداروں اور شہر کے رئیسوں کے ساتھ دیوان خاص میں داخل ہوئے تو فیستس کے حکم سے پالوس کو حاضر کیا گیا۔ پھر فیستس نے کہا، اے اگرپا بادشاہ اور اے سب حاضرین، تم اس شخص کو دیکھتے ہو جس کی بابت یہودیوں کے سارے گروہ نے یروشلم میں اور یہاں بھی چلا کر مجھ سے عرض کی کہ اس کا آگے کو جیتا رہنا مناسب نہیں، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ اس نے قتل کے لائق کچھ نہیں کیا۔ جب اس نے خود شہنشاہ کے ہاں اپیل کی تو میں نے اس کو بھیجنے کی تجویز کی۔ اس کی نسبت مجھے کوئی ٹھیک بات معلوم نہیں کہ سرکاری اعلیٰ کو لکھوں، اس واسطے میں نے اس کو تمہارے آگے اور خاص کر اے اگرپا بادشاہ تیرے حضور حاضر کیا ہے تاکہ تحقیقات کے بعد لکھنے کے قابل کوئی بات نکلے، کیونکہ قیدی کے بھیجتے
وقت ان الزاموں کو جو اس پر لگائے گئے ہوں ظاہر نہ کرنا مجھے خلاف عقل معلوم ہوتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا